تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی دی جاتی ہے تو آپ اس ٹائم نہیں روتے، اور آپ کو قبر دکھائی دی جاتی ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر جو انسان اس منزل سے گزر گیا، اس کی آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ساری آسان کی جائیں گی. اور اس کے ریورس میں آپ دیکھیں کہ ایک گناہگار انسان کی اگر پہلی ہی منزل اتنی مشکل ہو گئی تو وہ آنے والی منزلیں کس طرح پار کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی، ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انسان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر ایک انسان کو یہ بھی یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اور اگر ایک انسان کو یہ بھی یقین ہے کہ مجھے موت بھی آنی ہے، اور میں نے قبر میں بھی جانا ہے، اور میں نے قبر میں سوالاتوں کا جوابات بھی دینا ہے، اور اگر ایک انسان کو یہ بھی یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ اتنی چیزوں پر یقین رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. دوسری چیز، اگر ہم صحابہ کے رویوں اور ان کے طرز عمل کو دیکھیں تو ہمیں ان کا ایک خاص رویہ نظر آتا ہے قبر کے حوالے سے. میں ایک مثال لینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کو جب جنت اور جہنم کا منظر دکھایا جاتا تھا وہ نہیں روتے تھے، تو جب ان کو قبر کا منظر دکھایا جاتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی گیلی ہو جاتی، ان کی داڑھی تر ہو جاتی. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو جنت اور جہنم دکھائی دی جاتی ہے تو آپ اس ٹائم نہیں روتے، اور آپ کو قبر دکھائی دی جاتی ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت اہم تھا. آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل آخرہ، کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر جو انسان اس منزل سے گزر گیا، اس کی آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ساری آسان کی جائیں گی. اور اس کے ریورس میں آپ دیکھیں کہ ایک گناہگار انسان کی اگر پہلی ہی منزل اتنی مشکل ہو گئی تو وہ آنے والی منزلیں کس طرح پار کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کا خوفناک اور اتنا برا منظر نہیں دیکھا جتنا قبر کا ہے. اب ایک مومن انسان اگر کسی مسئلے میں ہو یا کسی مجبوری میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں. اب جب ایک انسان مرتا ہے، ایک مومن انسان، تو اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے. دفنانے کے بعد دو فرشتے آتے ہیں تو اسے سوالات جوابات ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس کے بعد اس کو کن کن چیزوں کا قبر میں ڈر ہوتا ہے، وہ کن کن چیزوں کو فیس کرتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس انسان کو جو گھٹن محسوس ہوتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے، کہ وہ آپ یہ سمجھے کہ انڈر دی 6 فیٹ وہ گھٹن فیل کرتا ہے. دوسری چیز اس کو یہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلا پن ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو وہ ہوتی ہے، اللہ اس کو خوشی دیتا رہتا ہے. اب ایک مومن انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن انسان کے لیے وہ قبر ایسی کی جاتی ہے کہ تا حد نظر اس کی جتنی جہاں تک نظر جاتی ہے وہ قبر اتنی کھلی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہماری نظر کتنی آسمان تک جاتی ہے، وہ قبر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کھلے آسمان کے نیچے سویا ہوا ہے. ایک چیز اس کی سالو ہوئی. تو دوسری چیز وہ جو اکیلا پن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے جتنے بھی اس سے پہلے اس نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ اس کو ایک انسان کی شکل میں قبر میں بھیجا جاتا ہے اس کو. اور وہ انسان کہتا ہے، ایک قبر میں ایک دوسرا انسان آئے، وہ اس کو پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو وہ فرماتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جتنے بھی آج سے پہلے جتنے بھی آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان اعمالوں کو ایک انسان کی شکل میں آپ کے پاس بھیجا ہے. دو چیزیں حل ہو چکی ہیں. تو تیسری چیز جو خاص چیز ہے کہ ایک مومن انسان کو اللہ تعالیٰ ریگولرلی صبح اور شام اپنا جنت میں گھر دکھاتا ہے کہ یہ ہے تیرا محل، تو نے یہاں جانا ہے. اور اس کے ریورس میں اگر ایک گناہگار انسان کو صبح شام جہنم دکھائی دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرا گھر، یہاں تو نے جانا ہے. مطلب یہ سمجھے کہ آپ ایک مومن انسان کے لیے قبر ہی جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبر میں ہی اتنی نیک چیزیں کر دی ہیں. اور آج مسجد میں دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے، دن میں 5 بار حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ آؤ نماز پڑھو.
आओ नेकी की तरफ आओ, लेकिन हमें वो नेकी नहीं लग रही, हमारी ये दुनिया पे ही तो नेकी चल रही है, हमारी दुनिया भी कामयाबी चल रही है, हम जो कामयाब कर रहे हैं दुनिया पे ही कर रहे हैं, हमें वो 5 वक्त वो बुला रहे हैं कि अहिया अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो लिहाजा हमें 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्ती नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।